دور آدم کا ہے، بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. وائنڈ اپ کرتے ہوئے دور مصطفیٰ مجتبیٰ مقتدیٰ امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ کا آ گیا. آمنہ کی گود سے دنیا کے اندر تشریف لائے تو بات حمد کی ہے، بات نعت کی ہے. آگے چلتے چلے جائیے تو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہے، سینہ چاک کیا گیا، پیغمبر کو نورانیت عطا کی گئی تو وہاں بھی بات حمد کی ہے، بات نعت کی ہے. نہیں جناب، 40 سال کی عمر میں پہنچیے، فاران کی چوٹی کی طرف دیکھیے، مصطفیٰ مجتبیٰ مقتدیٰ امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے، اپنی رسالت کا اعلان کر رہے تو اللہ کی وحدانیت حمد ہے، مصطفیٰ کی رسالت نعت ہے. آگے چلتے چلے جائیے، شیب ابی طالب میں محصور ہے، بات حمد کی ہے، بات نعت کی ہے. آگے چلتے چلے جائیے، پیغمبر اپنی زندگی کے اندر 87 جنگیں لڑتے ہیں، بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. رسالت میں آپ ہجرت کرتے ہیں، بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. اصحاب صفہ کو تعلیم دیتے ہیں، بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. اصحاب صفہ سے چل کر دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے چل کے آج یہاں تک جتنے علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، یا تو اللہ کی حمد کی بات کرتے ہیں یا نبی کی نعت کی بات کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں اگر تاریخ کے جھلکوں میں جھانک کر تو آپ کو تاریخ کے اندر ایک ایسا مارکہ حق و باطل نظر آئے گا جسے غزوہ بدر کہتے تھے، جس کے بارے میں شاعر بشر نے کہا، قلندر لاہور نے کہا، فرزند سیالکوٹ نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار بھی. بات غزوہ بدر کی چلی ہے، معاذ اور موقف کے ہاتھوں میں ننھی ننھی تلواریں ہیں، بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. جناب شہداء کی جماعت ہے، بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. میں شہدائے بدر سے لے کے شہدائے کربلا تک، شہدائے کربلا سے لے کے شہدائے کشمیر تک، شہدائے کشمیر سے لے کے شہدائے فلسطین تک، رب کعبہ کی قسم اللہ کی حمد نظر آتی ہے، نبی کی نعت نظر آتی ہے. اس کائنات کے سب سے بڑے عنوانات اللہ کی حمد ہے، نبی کی نعت. بولو بے شک، تھوڑا سا بولے بے شک، قربان ہوئی، تھوڑا اور کہو بے شک. کائنات کے سب سے بڑے عنوان اللہ کی حمد ہے، نبی کی نعت ہے. اور ہمیں تو ہمارے بڑوں نے اللہ کی حمد بھی سکھائی ہے، نبی کی نعت بھی سکھائی ہے. اور میں چونکہ اولیاء کو ماننے والا ایک انسان ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجئے گا. میں گھومتا گھومتا ایک دن اللہ کے ایک ولی کے پاس چلا گیا. وہ اللہ کا ولی جو کہ پیغام حمد کا ہے، پیغام نعت کا ہے. دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے، بات اللہ کی حمد کی، بات نبی کی نعت کی. جناب اصحاب رسول آئے، بات اللہ کی حمد کی، بات نبی کی نعت کی. نبی کا خاندان آیا، بات اللہ کی حمد کی، بات نبی کی نعت کی. ائمہ اربعہ آئے، بات اللہ کی حمد کی، بات نبی کی نعت کی. علماء کی جماعت کو دیکھا، بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. امت مسلمہ کے لیڈروں کو دیکھا، بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. میں نے اولیاء کے پاس اولیاء کے پیغامات کو دیکھا تو بات اللہ کی حمد کی ہے، بات نبی کی نعت کی ہے. اب اللہ کا ایک ولی جب اللہ کی حمد کرنے بیٹھا تو کس طرح بیٹھا؟ اسٹیج والوں نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا فکر، اپنا خیال، اپنا وہم، اپنا گمان، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنا مشن، اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ کیا ان کا اور میرا ایک رہا تو پھر یہ بولیں گے بھی. اللہ کے ولی نے جب اللہ کی تعریف کی تو یوں کہتی کہ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ گھوٹا گھرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جبا بنی سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی تیرے ہی ہے تو مشکل کو شاہ کون ہے؟ مولانا روم نے کہا تھا گفتہ گفتہ اللہ ببد گرچہ ہر حلقوں میں عبداللہ ببد. لیکن اولیاء نے صرف اللہ کی تعریف نہیں کی، نبی کی نعت بھی کہی ہے. آؤ میں تمہیں گولہ شریف لے کے چلتا ہوں. ولیوں کے ولی پیرانے پیر پیر مہر علی شاہ نے کیا خوب کہا کہ آج سکی میں تیرانی میں دے رہی ہے کیوں دلڑی اداس کے دے رہی ہے دو لوگ چھوک جگہ رہی ہے آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکس چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ دورانی ہے کاری ضرورت آنکھ مستانی ہے مخبور اکھی ہن مدوریا وہ اس صورت میں جاننا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آنکھ نے رب نے نشان نہ کھا جس
رسالت شاننا سبحانیہ سبحان اللہ ما اجملگا ما احسنگا کہ میرے علی کی تیری سنا گستاخ اخی کی جا لڑیا. کلام تو سنانے کے اور بولتے لیکن مجھے ایک کلام سندھ کے لکھے ہوئے ایک شاعر کا یاد آیا. کیا عجیب انداز نبی کی نعت کا اپنا کے کہتا ہے. بات نبی کی نعت کی چلی ہے, نبی کے ذکر کی چلی ہے, تو عبدالعزیز خالد نے لکھا کہ وہ در یتیم مکہ لالا میں ناکا طائف کا ابلا پا محرم و عطا کا روزہ ہے ڈال جس کی مالک خلا ملا کا عرش بری کا ظاہر مہمان منا خدا کا امام جس کے سر پر بازا کا بات ادا کا وہ شاہ باز وحدت شاہ جہاد و ہجرت پیغمبر محبت کی جس نے آشکارا انسانیت کی عظمت جس کا ابو بکر صداقت عمر عدالت عثمان سخاوت حیدر شجاعت حسنین شہادت معاویہ سیاست جس کی اصحاب سارے کلہم فی الجنہ کا عقیدہ جس کے ابو بکر صداقت عمر جلد آگے چلو کہتی ہے ساری خلقت جس کو رسول رحمت کہتی ہے ساری خلقت جس کو رسول رحمت جس کا کلام مرحم جس کا بیان بشارت امرت بنائے جس کو کندن بنائے جس کو یزداں پکارے جس کو یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اپنا پکارو خالد اس کے سوا میں کس کو. الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے وہاں اللہ کی حمد کرتا ہے اور جائیں دین صراط المستقیم کہہ کے مجھے اور تجھے کسی کے پیچھے چلنے کی دعوت فکر دیتا ہے تو وہاں نبی کی نعت کہتا ہے. فرما دیا نا کہ ہمارا فعال اللہ کا ذکر آپ نے اپنے نبی کی نعت کو نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا اور نبی کا ذکر بھی اونچا نبی کے ساتھ جو لگا وہ بھی اونچا. ارے آپ دیکھیں کہ نبی کا جمال اونچا نبی کا کمال اونچا نبی کا بہم اونچا نبی کا خیال اونچا نبی کا بلال اونچا